الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطى من الآیات ما مثله آمن او آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو انی اکثرهم تابعا یوم القیامہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں ان کی زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کا سامان زیست اور تمام قسم کی ضروریات کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کر دیں، اور انسان کو اس زمین میں اپنی ہر قسم کی مخلوقات کا حکمران بنا دیا ہے، اور ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود انسان کی خدمت میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور عقل کے ذریعے انسانوں نے خود ان کو تسخیر کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، حیوانی زندگی گزارنے کے لیے، جسمانی زندگی گزارنے کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کیا ہے، ہر قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، اسی طرح انسان کو اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس کو جو فطری طور پر علم دیا، دانش دی، فہم دیا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم ان کی اخلاق کے لحاظ سے بھی رہنمائی فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، اس کی رہنمائی کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء بھیجے اور ان کو صحائف دیے، کتابیں دیں، جن کے اندر انسان کو وہ اصول زندگی سکھائے گئے جن پر عمل کر کے انسانی معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں اتاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور پھر آخر میں جب انسانیت بلوغ کو پہنچ رہی تھی، جب انسان نے کافی مادی لحاظ سے ترقی کر لی تھی،
اور پوری دنیا میں انسان پھیل چکا تھا، انسانی نسل پھیل چکی تھی، اور وہ باہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، قومیں مارز وجود میں آ چکی تھی، حکومتیں اور سلطنتیں بن چکی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں ایک ایسی کتاب عنایت فرمائی جس کے اندر پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں کی تعلیم کو سمو دیا گیا تھا، اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ و مکنون بنا دیا، اور اعلان فرما دیا کہ جتنی دنیا کے اندر سچائیاں ہیں، جتنی حق پر مبنی باتیں ہیں، اور جتنی باتیں پہلی کتابوں اور صحیفوں میں بیان کی گئی ہیں، وہ سب کی سب اس کتاب کے اندر سمیٹ دی گئی۔ اس کتاب کو ان سب کا مہیمن بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ اگر تم دنیا میں ہدایت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، سکون قلب والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اطمینان قلب والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کتاب کی پیروی کرنی ہے، اس کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اس کتاب سے دور نہیں ہونا۔ اگر تم اس سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی بے اطمینانی، بے سکونی کی زندگی ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو کے رہ جائے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کے غلط ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا، جس کے غلط ہونے میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں کر سکتی۔ یہ برحق بات کہہ دی گئی ہے کہ اس کو جو شخص غلط سمجھے گا وہ دنیا میں بھی خسارہ پائے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ بات سمجھا دی گئی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اس ذکر سے منہ پھیرا ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے۔ بے شمار دنیا اگر آپ تجزیہ کر کے لوگوں کا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے یقینی اور بے اطمینانی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت پانے کے باوجود انسانوں کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بعض وہ بدبخت بھی ہیں جن کو نیند کی گولیاں لے کر بھی نیند نہیں آتی۔ اس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ سے، اس کی کلام سے، اس کی کتاب سے دوری ہے اور خود فراموشی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، سچ کے ساتھ۔ یہ حق پر مبنی کتاب ہے، اس کی ہر بات حق ہے، اس کی کسی بات کو، کسی دعوے کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی مصدق بھی ہے، مصدق بھی ہے، ان کی خدائی تعلیم کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق بھی ہے، یعنی مصدق بھی ہے اور مصدق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم پہلی قوموں کو دی تھی اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کتابوں میں اس کتاب کی آمد کی جو پیشین گوئیاں اور اس نبی کی آمد کی جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ان کی مصداق بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے
ان کتابوں پر اس کو مہیمن بنا دیا ہے۔ مہیمن، ہیمن الطیور کے معنی ہوتے ہیں کہ پرندہ جس طرح اپنی چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اس کتاب نے ان سب تعلیمات کو، ان سب صداقتوں کو، ان سب اچھی باتوں کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ اب قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حق نہ ہو، جو حق کے خلاف ہو۔ دنیا کا کوئی سچ ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ ہو، اس کتاب میں نہ ہو۔ یہ کتاب ہر سچائی کی، ہر صداقت کی تائید کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا ہے نبی فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے تمہارے اوپر اس کے مطابق فیصلے کرو۔ ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ مائدہ ہی کے اندر ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تینوں آیتیں یک بعد دیگرے سورہ مائدہ ہی میں ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ کتاب اللہ کے مطابق زندگی نہ گزارنا، کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ جو لوگ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دراصل اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہیں یہ پتہ نہیں رہا گیا کہ وہ انسان ہیں اور انسانیت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ محض حیوان کی طرح زندگی گزارنا اور آدمی کا گوشت پوشت کا انسان بن کر محض کھانا پینا اور زندگی اس طرح گزار کے مر جانا یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت سے فروتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں یہ احکام نازل فرمائے ہیں تربیت کے لیے، جاننے کے لیے۔ علم کے بغیر آدمی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، نہ حلال کا، نہ حرام کا، نہ جائز کا، نہ جائز کا، وہ نہیں جانتا۔ یہ علم کی خوبی ہے، یہ علم کی دولت ہے جو انسان کو روشنی عطا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اے نبی ان لوگوں کے درمیان اس چیز سے فیصلے کیا کرو جو اللہ نے اتاری ہے۔ یعنی اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے، وحی کے ذریعے یہ سارا علم ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتیں نہ مانو۔ ذرا غور کرو، جو بندہ صاحب علم ہے جس کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، کتاب اللہ کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اس کا حقیقی علم اس کو حاصل ہو گیا ہے، نہ تو اس کو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا ہے نہ لوگوں کی خواہش کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھائی قرآن کے نزول کو معجزہ قرار دیا ہوا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں جی معجزات نہیں ہیں، کوئی معجزات نہیں ہے، معجزات کے منکر ہیں وہ لوگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری باتیں ہماری حکایات میں، روایات میں اس طرح کی بھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن نفس معجزہ سے انکار جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ معجزے کے منکر ہیں وہ بھی قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس کا جواب نہیں لا سکے۔ صدیوں پرانی بات ہے بھائی، آج سے
1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو اللہ نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو ایک صورت لے کر آؤ اس کے مقابلے، اور جس جس کو تم چاہتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، اپنے ادیبوں کو، خطیبوں کو، اپنے شاعروں کو، اپنے عالم و فاضلوں کو، اور اپنے مشکل کشاؤں کو بلا لو۔ لیکن آج تک وہ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں قرآن مجید کی تفسیریں لکھتے رہے لیکن قرآن کا جواب نہ لکھ سکے، ساتھ ہی کہتے رہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب تجھے حق معلوم ہو گیا ہے، تیرے پاس حق آ گیا ہے، سچ آ گیا ہے، تو پھر ان کی خواہشات کی پیروی مت کر۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اسے ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا چاہیے، ہرگز نہ چلنا چاہیے، خواہشات پرستوں کے پیچھے مت چلیے گا۔ یہ سبق ہے اس کتاب خدا کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تقریر کرتے کرتے مقرر نے، خطیب نے اپنے خطبے کے دوران ایک جملہ مترجہ کہہ دیا ہے، ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ بہت سارے فسق و فجور کے ماہر، حامل اور کتاب اللہ کے منکر، یہودی اور منافق یہ سوال بھی اٹھاتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی کتابیں نازل کی تو پھر اور کتاب نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا اور ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مہیا کیا ہے۔ حالات زمانہ کے مطابق اس زمانے میں جو ان کی ضرورتیں تھیں، جو ان کی حالت تھی، جس مقام و مرتبہ کو وہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، جتنی ان کی وسعت علمی تھی، اس کے مطابق انہیں احکام دے دیے گئے۔ اور جب آخری زمانہ آیا اور انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی الکتاب کا آخری ایڈیشن نازل فرما دیا۔ قرآن مجید میں ایک اور بات بھی ہے صاحب علم لوگوں کے لیے، بلکہ یہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں پر غور کیا کریں۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات آ رہی ہے، الکتاب الکتاب الکتاب، معرفہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی الکتاب وہ ہے جو اس کے لوح میں، اس کے علم کی لوح میں محفوظ ہے، جس کے مختلف ایڈیشن اس وقت سے آنے شروع ہوئے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے تھے، اور مسلسل ہر نبی کو وہ صحیفے دیے جاتے رہے اس کے حالات و ظروف کے مطابق، تاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فیصلہ فرمایا پوری دنیا کی رہنمائی کا رہتی دنیا تک، تو آخری نبی کو بھیجا اور اس پر آخری کتاب نازل فرما دی۔ اس لیے یہ بات بار بار قرآن میں کہی گئی ہے، جب بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں یہ لفظ الکتاب استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتا، اگر اس کی مشیت یہ ہوتی، غور کرو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو فرشتہ سیرت بنا دے، وہ کوئی برائی کر ہی نہ سکے، وہ کوئی بات غلط سوچ ہی نہ سکے، لیکن اگر بنا دے، ایسا بنا دے، اگر آدمی کو فرشتہ بنا دے تو انسانیت والا کمال کہاں سے لے گا؟ اصل بات فرشتہ بننا نہیں ہے، اصل کمال فرشتہ بننا نہیں ہے، اصل کمال انسانیت کے مرتبے کو حاصل کرنا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امۃ واحدہ، تم سب کو ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن
اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کی سنت یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ پڑتال کرے، دیکھے تم کتنے پانی میں ہو، تمہیں جو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، جو فہم دیا ہے، اس کے نتیجے میں تم نے کیا چیز اختیار کی ہے۔ اللہ کی ہدایت کو مانتے ہو یا اللہ کی ہدایت سے روگردانی کرتے ہو، دونوں باتوں کا تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، ہم نے راستہ کھول کے رکھ دیا ہے، چاہے تم کفر کا راستہ اختیار کر لو، چاہے اتباع کا۔ یہ بات سمجھائیے، ہم نے اس لیے یہ نہیں کیا، ہم فرمایا ہم کر سکتے تھے کہ تمہیں فرشتے بنا دیں، دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا نہ ہوتا، کوئی گناہ بھی نہ ہوتا، لیکن یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے اس چیز کے بارے میں جو اس نے تم کو دی ہے۔ ذرا غور کے ساتھ ان لفظوں کو دیکھو، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، چھوٹا سا جملہ ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے بھائی، ہماری دعا یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ قرآن پڑھے، چھوڑ دو دنیا کی سب کتابیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کتابوں کی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز کے بارے میں جو اس نے تمہیں دیا۔ کیا دیا ہے اللہ نے؟ بتاؤ۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، عقل تو کافروں کو بھی دی ہے، قرآن دیا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے وہ علم دیا ہے، اللہ نے وحی نازل فرمائی اپنے نبی پر، اور کہا کہ اس کی پیروی کرو۔ اب دیکھنا ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ ذرا غور کرو، سوچو۔ فی ما آتاکم، اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں یہ روشن چراغ مل گیا ہے، یہ منبع نور مل گیا ہے، قرآن مل گیا ہے، فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، دوڑو نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کو سمیٹو۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ محض چند روزہ زندگی ہے، کسی شخص کو کچھ پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہی ہے، اور یہ اس کا مشاہدہ ہے، ہم جان چکے ہیں، دیکھتے ہیں، دن رات کو دیکھتے ہیں، ایک ایک شخص کا جائزہ لے کر آپ دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، باہر کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ہم اپنی زندگی 40 50 60 70 80 سال گزار چکے ہیں، ماضی کو ذرا دیکھیں، اپنی زندگی کو کیا کر لیا ہے، پیچھے کیا ہے، تو آگے کیا کرو گے۔ اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف بھاگو، خیر اور بھلائی میں سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، کیونکہ یہی خیرات جس کو خیر و بھلائی کہتے ہیں، یہ ساتھ جانے والی چیز ہے، یہ دنیا ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے، یہ یہاں رہ جائے گی۔ حضرات پھر فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنے والے ہو۔ اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہر شخص موت کے دروازے سے گزرے گا، اور جس قدم سے آیا ہے اسی کی طرف جائے گا، اور جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں دی ہوئی نعمتیں، اس دنیا میں دیے ہوئے انعامات، اس دنیا میں دیا ہوا علم، اس دنیا میں دیا ہوا اپنا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سب کچھ سامنے رکھ کے رکھ دیا جائے گا۔ بتاؤ فی ما آتاکم کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے، یہ سوال ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت پیدا ہونے والا ہر شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا نہ آئے، لیکن ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ سنا دے گا۔ یقین مانیے اس دنیا میں کسی اختلاف کا فیصلہ نہ مناظروں سے ہوتا ہے نہ بحثوں سے ہوتا ہے۔ بحثوں اور مناظروں سے اگر فیصلے ہوتے تو دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اصل فیصلہ اللہ کے حضور جا کر ہوگا، حق کیا ہے، اور وہ اس کی میزان کیا ہے؟ اس کی میزان قرآن ہے، اس کی میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دی، انبیاء کو نشانیاں دی، معجزات دیے، جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے، معجزات کی وجہ سے، ان کی وہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے، جن کا نصیب اچھا تھا وہ ایمان لائے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے وحی کا معجزہ دیا گیا ہے۔ ذرا غور، فرمایا مجھے وحی کا معجزہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوحاہ اللہ علیہ، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، جو وحی بھیجی وہ عین بعین محفوظ ہے، وہ قرآن میں ہے، یاد رکھیے۔ وحی ربانی جو ہے، جو جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ساری امتوں سے بڑھ کر میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اس وحی کی بنیاد پر جو لوگ ایمان لائیں گے اس پر۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اعتصام کتاب سنہ کے باب میں 72-74 اس کا نمبر ہے۔ قرآن مجید میں اور اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کتاب معجزاتی طور پر نازل فرمائی۔ ایک انگریز نے لکھا ہے قرآن بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ ایک کافر اقرار کر رہا ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق نہ دی۔ اس بات کے باوجود قرآن بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا علم ایسی معجزانہ کتاب لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا ہوا معجزہ ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ مردہ فلاں بندے نے زندہ کر دیا ہے تو شاید یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ قرآن کا معاوضہ لے آیا ہے تو یہ نہیں مانا جا سکتا۔ کیا سمجھے آپ؟ مردہ کا زندہ کرنا شاید آسان ہے، لیکن قرآن لانا، قرآن کے مقابلے کی کوئی چیز لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے ادیب بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں معجزات کا انکار کرنے والے، لائیں قرآن کا مقابلہ۔ اس طرح کے دانشور دنیا سے بہت گزر گئے، جنہیں عقل نہ آئی، جنہیں سمجھ نہ آئی، ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے رہے لیکن دنیا سے بھانجے گئے، سمجھ نہ آئی۔ کہتا ہے ایک امی ناخواندہ محض کس طرح بے عیب اور لاسانی عبارت تحریر کر سکتا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک ایک انسان جو صحراؤں میں پلا بڑھا، جہاں کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں تھا، جس کا کوئی استاد نہیں، جس نے کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیے، وہ ایسی کتاب لے کر آیا، ایسی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی جس کا معارضہ کرنا پوری دنیا انسانیت کے بس کا نہیں ہے۔ پھر اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کرو گے؟ پھر اس کتاب پر ایمان لا کر اس کو پڑھو گے نہیں؟ اس پر عمل نہیں کریں گے؟ اس کو اپنی جان کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے؟ نجات کا انحصار اس کتاب پر ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو اس کے کالم میں ڈھالنے سے نجات ملے گی۔
یاد رکھیے جو چیز کتاب اللہ میں نہیں ہے یا اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی وہ کھوٹی چیز ہے، وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اور ہر وہ صداقت جو دنیا میں پائی جاتی ہے قرآن اس کی تائید کرتا ہے، سچ کو سچ مانتا ہے۔ یاد رکھیے کتاب اللہ دلیل سے بات کرتی ہے اور دلیل طلب کرتی ہے، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک آئینہ کردار ہے، یہ کتاب ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے۔ لیکن جو اس کی عظمت ہے، اس کتاب کی جو اہمیت ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کے تویز بنائے، ہم نے اس کو پڑھ پڑھ کے دم پھونکے دم جھاڑے کیے اور پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نہ ملی۔ یہ کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی، یہ جن بھوت بھگانے کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ دم جھاڑے کی کتاب نہیں ہے، یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی وید نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے وید نہیں ہے کہ اس کو ان اشلوک کو پڑھو اور دم کرو، یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا جو جملہ پڑھو گے اس کے اندر معنی کی ایک دنیا ہے، ہدایت کی ایک دنیا ہے، رہنمائی کی ایک دنیا ہے، جہاں سے بھی پڑھو اس کے لیے ایک لفظ کے اندر ہدایت بھری ہوئی ہے۔ یہ رہنما کتاب ہے، حق نما کتاب ہے، لوگوں اس کو پڑھیے گا، اپنی زندگی کا منہج اس کو بنا لیجئے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جس روز مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور خلیفۃ رسول بیعت کی اور اس کے بعد بیعت کے بعد مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے تو ان سے پہلے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا مجھے آدھ منٹ دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع عمر الغدا حین بایع المسلمون ابا بکر واستوى علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد قبل ابو بکر فقال اما بعد۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب مسلمانوں نے بیعت کی ابو بکر سے پہلے کھڑے ہوئے منبر رسول پر، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اما بعد کہہ کر بات شروع کی۔ فرمایا فاختار اللہ لرسولہ الذی عندہ علی الذی عندکم۔ مختصر الفاظ ہے، بہت مختصر خطبہ ہے یہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے چن لیا اس چیز کو جو اس کے پاس ہے اور چھوڑ دیا اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، پیچھے رہ گئی وہ چیز جو تمہارے پاس ہے۔ کیا اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس آخرت ہے، اللہ کے پاس باقی رہنے والی دنیا ہے، اللہ کے پاس وہ ساری نعمتیں، وہ ساری عظمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے، وہ ساری چیزیں وہاں ہیں۔ اور جو ہمارے پاس رہ گئی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ دنیا ہے۔ اب ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ کی کتاب۔ ہم نے اپنی دنیا کو اپنی سوچ کے مطابق گزارنا ہے یا کہ کتاب اللہ کے متحد گزارنا ہے، یہ بات ہے جو سمجھا دی گئی۔ اس لیے فرمایا کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رُسُولَكُمْ، مسلمانوں یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رہنمائی دی تھی، اپنے رسول کو ہدایت دی تھی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ اللہ جس نے کامل ہدایت اور سچا دین دے کے، دین حق دے کے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے کہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، لوگوں اس کو پکڑ لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک جملہ فرمایا مسلمانوں اس کو پکڑ لو، اس قرآن کو پکڑ لو، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی، یہ وہ قرآن ہے جس نے دنیا پر مسلمانوں کو غالب کر دیا، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھامو، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی تھی۔ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کی تعلیم کے بغیر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کتاب اللہ کو ناظرہ پڑھ لینے سے اس کی تعلیم حاصل ہو جاتی، ہرگز نہیں۔ یہ جو ثواب کی باتیں آئی ہیں نا کہ ایک حرف قرآن کا پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بے شک ملتی ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو ملیں گی جو اس پر عمل کرے گا۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس کے کالم میں نہیں ڈھلتا، وہ لاکھوں پڑھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی دنیا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ مردوں کو سنانے کے لیے نازل نہیں ہوئی، یقین مان لیجیے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ اس کا علم حاصل نہیں جس شخص نے کیا وہ بڑا ہی محروم القسمت ہے، اس کی زندگی برباد ہوگی اس شخص کی جو قرآن نہیں پڑھا جس نے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 60-70 سال کا بوڑھا آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھاپے کی عمر میں لوگوں نے قرآن پڑھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تھی جب رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے سب کے سب زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ، اور کبھی نہیں شرماتے تھے اس بات سے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہم نے نماز سیکھنی ہے، ہم نے فلاں چیز مسائل سیکھنے، کبھی نہیں ایسا ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم اور اس پر عمل اس دنیا کے لیے بھی، اس دنیا کے اندر بھی انسان کو عظمت عطا کرتا ہے، اور آخرت میں نجات بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں سمجھنے اور صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔